हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। हम पाकिस्तानी थे लेकिन काफ़ी टाइम से अरबी मुल्क में रह रहे थे क्योंकि अब्बा काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। फिर अम्मा को भी यहीं बुला लिया था और कई सालों से यहीं रह रहे थे। अम्मा की अरबी बहुत अच्छी हो गई थी। पता ही नहीं चलता था कि अम्मा पाकिस्तानी है, इतनी अच्छी अरबी बोला करती थी। अरबी औरतों के तौर तरीके पाकिस्तानियों से थोड़े अलग होते हैं। ऐसे ही मुझे अपनी भाभीियों से लहसुन के बारे में सुना था और बहुत हैरान थी। लहसुन के इस्तेमाल से और शादी की रात में अब तक जिस चीज़ को मामूली और बदबूदार समझती आई थी, आज उसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और अब मैं अपने शौहर के पास जाने से पहले हर रात इस चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये आपको मेरी कहानी सुनकर पता चल जाएगा। मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ और मेरी पैदाइश भी यहीं की है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के 15 साल यहाँ गुजारने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिनसे मैं अब तक बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं घर से बाहर जाया करूँ। मेरा आना जाना कहीं भी नहीं होता था, इसलिए मैं अरबी लोगों से भी बहुत कम ही वाकिफ़ थी। इकलौती होने की वजह से सबने मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। और मेरी ये कहानी इस वक्त शुरू हुई जब मेरे बड़े भाई शाहिद की शादी का वक्त आया। उसने अरबी लड़की को अपने लिए पसंद कर लिया और शादी करने का फैसला कर लिया। और जब ये बात मेरे बाप माँ को पता चली तो दोनों ही राजी थे, बल्कि हंसी खुशी राजी हो गए थे, क्योंकि जुलेखा भाभी वाकई बहुत अच्छी और नेक सीरत थी और पढ़ी लिखी भी थी, और सबसे बढ़कर वो हमारी बरादरी की थी। थोड़े ही अरसे बाद मेरे भाई की धूमधाम से शादी हुई और शादी में कई तरह की अजीबो गरीब रस्में भी हुई थी जो खालिस्तान अरबी लोगों में होती हैं, और मैं जुलेखा भाभी को रुखसत करवा कर ले आई। घर में ये पहली ऐसी खुशी आई थी। मेरा और मेरी भाभी का कमरा बराबर में ही था। जब मैंने जुलेखा भाभी को इनके कमरे में जाकर बिठाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। ये चमक ऐसी थी कि मैं हैरान रह गई थी, और मेरे दिल में ये ख्वाहिश सर उठाने लगी कि मैं क्यों ना अपनी भाई भाभी को शादी की पहली रात एक दूसरे के साथ बात करते देखूं। यकीनन इस चमक के पीछे कोई तो खास वजह होगी। ये मेरी उम्र का वो हिस्सा था जहां मैं मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक से बिल्कुल नावाकिफ थी, और मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है। मैं तो बस यही सोचकर इन दोनों को देखना चाहती थी कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से जुलेखा भाभी इतनी खुश खुश अपना घर छोड़कर भाभी के भाई के साथ चली आई हैं। क्योंकि मैं इकलौती थी और जब भी माँ अब्बा मेरी शादी का जिक्र करते तो मैं घबरा जाती और साफ इनकार कर दिया करती थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जा। लेकिन आम तौर पर वहां मैंने दुल्हन को बहुत ही खुश देखा था, बिल्कुल इसी तरह जुलेखा भाभी भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, लेकिन वो इस शादी पर बहुत खुश और मुतमईन थी। शायद इसलिए कि भाई से उनकी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन जो चमक स्टेज पर बैठकर मैंने उनकी आंखों में देखी थी, मैं हैरान रह गई थी। शर्म से उनके गाल गुलाबी पड़ रहे थे और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। मैंने भाभी को इनके कमरे में बिठाया और खुद अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि वो कौन सा तरीका होगा जिसके बायस इनका ये हाल था। चेहरे पर कोई मलाल ही नहीं था। भाभी के कमरे में झांक कर सुकून पता चला तो उनकी शादी की रात मियाँ बीवी की क्या बातें होती हैं, इस कदर खुश हैं वो, और उन्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आ रही। काफी देर सोचने के बाद अचानक ही मेरी नजर इस रोशनदान पर पड़ी जो मेरे और भाई के कमरे के दरमियान में बना हुआ था। अमूमन दो कमरों के दरमियान ऐसे रोशनदान नहीं होते, लेकिन ये रोशनदान इस वक्त बनाया गया था जब कोरोना वायरस आया था, क्योंकि मैं भाई से हर वक्त बातें करना चाहती थी। कोरोना के दिनों को भी हम सबको एक दूसरे के सहारे की बहुत जरूरत थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब अपनी अपनी जगहों पर मशहूर होकर रहते थे। बस जैसे ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे दिमाग में फौरन ये बात आई थी कि ये जगह ऐसी है कि मैं आसानी से भाई के कमरे में देख सकती हूँ, और भाई को भी इस बात का पता नहीं था। आहिस्ता से रोशनदान के नीचे से कुंडी खोलकर चली गई। अब मुझे भाई का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। भाभी अब भी बिस्तर पर बैठी हुई थी और भाई कमरे में दाखिल हुए थे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और इस बात का खौफ भी था कि अगर भाई को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो बहुत खफा हो जाएंगे। ये एक अच्छी हरकत तो हरगिज भी ना थी, लेकिन अगर अंदर के तजस्सुस ने चैन से बैठने नहीं दिया, और मैं भी इस वक्त इस तजस्सुस का शिकार थी। भाई भाभी आपस में कुछ बात करने लगे, लेकिन मुझे उनकी आवाज आसानी से सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों हल्की आवाजों में बातें कर रहे थे। अभी मैंने देखा कि भाई ने साइड टेबल के कोने से कोई चीज उठाई और उसने भाई के भाभी के हाथ पे रखा।
بھابھی نے بھی مسکرا کے اس چیز اپنے منہ میں لے لیا۔ ابھی میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہ تھا کہ دونوں نے لائٹ بند کر دی۔ میں دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن میں حیران تھی کہ بھائی نے شادی کی رات بھابھی کو کیا کھلایا تھا۔ بھابھی کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے دور سے ہی نظر آ رہی تھی، اس سے پہلے کہ میں آگے کا کچھ اور منظر دیکھ پاتی۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں کمرے میں داخل ہو گئی۔ اماں کو دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بے وقوف تھی کہ اپنا کمرہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ گھبرا کر نیچے اتری تو اماں نے زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ کہ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں کہ کسی کمرے میں اس طرح جھانک تانک نہیں کرتے؟ ان کی شادی کی رات ہے اور تم روشن دان سے نظارہ کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہرگز بھی ایسی تربیت نہیں دی۔ پہلی دفعہ تھا جو مجھے تھپڑ پڑا تھا، ورنہ آج تک میرے ماں باپ صرف میرے لاڈ اٹھاتے آئے تھے۔ میں زاروں کے تار رونے لگی اور اماں سے کہا کہ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی بھابھی کو دیکھنا چاہ رہی تھی جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے نہایت سختی سے مجھے دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے روکا۔ آئندہ میں اس روشن دان سے جھانکنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے پہلے ہی روشن دان بند کروا دینا چاہیے تھا۔ اماں میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی، مجھے زبردستی کھلا کر بستر پر لٹا کر واپس چلی گئی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ بھائی نے بھابھی کو کیا کھلایا تھا، ان کے کمرے میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ باتیں تھیں جو شاید کچی عمر کی لڑکی کی ہوتی ہوں گی، لیکن انہیں زبان پر لانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ میری تو نہیں کوئی بہن بھی تھی جس سے ساری باتیں کر لیتی، نہ کوئی ایسی عزیز دوست جس سے یہ باتیں کرتی، اور میں تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی کہ میں نے ایسا کیا غلط کر دیا تھا جو میری امی نے میرے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا۔ اور جب میں صبح اٹھی تو اٹھتے ہی بھائی کمرے میں گئی۔ بھائی تو کمرے میں نہیں تھے، لیکن بھابھی تیار ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بہت شوق سے بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھلا ہوا تھا۔ وہ زنک رنگ کے لباس میں پوری طرح قیامت ٹھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ میں بھی دل ہی دل میں بھائی کی پسند کو داد دینے لگی۔ میں جیسے ہی ان کے بیڈ پر بیٹھی تو میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں سوکھے لہسن کی گٹھی پڑی ہوئی تھی اور اس میں سے ایک کلی غائب تھی۔ اب مجھے رات کا منظر یاد آیا تھا۔ بھائی نے یقیناً بھابھی کو لہسن ہی کھلایا تھا، لیکن شادی کی رات بھلا ایسی بدبودار چیز کھلانے کا کیا مطلب؟ اسے کھانے سے تو منہ سے اچھی خاصی بدبو آتی تھی۔ لیکن میں نے لہسن اٹھا کر بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی یہ لہسن یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اب یہ تو نہیں پوچھ سکتی تھی کہ بھابھی آپ نے رات کو لہسن کیوں کھایا تھا، ورنہ اس طرح تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ان کے کمرے میں جھانکا ہے۔ میری بات پر بھابھی ایک دم گھبرا گئی۔ لہسن میرے ہاتھ سے لے کر ایک سائڈ پر کوڑے کے دان میں ڈال دیا اور کہنے لگی، شاید پہلے رکھا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ یہاں کیوں ہے۔ بھابھی کے پرفیکٹ جھوٹ پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اگر یہاں پہلے سے بھی رکھا ہوا تھا تو گھبرا کر کچرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ باورچی خانے میں بھی واپس رکھا جا سکتا تھا۔ اور پھر میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رات انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ پھر وہ کیسے اتنی صاف کوئی سے جھوٹ بول سکتی تھی؟ اور بھلا کیوں؟ اگر انہوں نے کھایا بھی تھا تو اس میں ایسی چھپانے والی کیا بات تھی؟ بھابھی کے رویے نے مجھے مزید ششپنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے دل میں تو پہلے ہی شادی کی رات کو لے کر بہت سارے سوالات تھے، اور اب یہ نئی بات دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ 14-15 سال کی عمر میں تو لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں صحیح طریقے سے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن سب کچھ جاننے کی خواہش ضرور رکھتی ہیں۔ میں بھی ازدواجی تعلق کی خوبصورتی سے پوری طرح غافل تھی، اور میری نظر میں شادی اب بھی گڈے گڑیا کا کھیل جیسی تھی، جس میں لڑکی رخصت ہو کر بہت سارے کپڑے اور سامان لے کر سسرال چلی آتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ بھابھی تیار ہو کر ناشتے کے لیے کمرے سے نکلی تو میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن دماغ میرا لہسن میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ سارا دن یوں ہی ولیمے کی بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ پھر اسی رات میں نے بھائی کو دوبارہ لہسن کے کمرے میں لے جاتے ہوئے دیکھا تو میں چونک اٹھی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں ضرور پوچھتی پچھلی رات جو ہوا تھا۔ اس کے بعد اماں سے تو بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ کبھی میں بھابھی کو رات کے وقت لہسن لے جاتا دیکھتی تو کبھی بھائی تو کبھی بھابھی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی کہ بھائی یا بھابھی میں سے کسی سے پوچھ لوں، لیکن جب میں ان کو لہسن چھپاتا دیکھتی تو مجھے لگتا کہ کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ضرور ہے جو مجھے نہیں پوچھنی چاہیے۔ اس لیے بھائی کے بعد میرے دوسرے بھائی طارق کی شادی کا وقت آیا تو اس وقت میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور پہلے سے کچھ زیادہ سمجھدار تھی۔ کم سے کم مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں جھانکنا انتہائی غیر اخلاقی بات ہے۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے اپنی دوسری بھابھی کو کمرے میں بٹھایا تو انہوں نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ میں انہیں لہسن لا کر دے دوں، اور یہ بات انہوں نے اتنی رازداری سے کہی کہ ایک دفعہ پھر میرے دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ بھابھی سمیہ بھی ایک عربی لڑکی تھی اور یہ شادی میرے ابا نے اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ سمیہ بھابھی بھی بہت ہی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی،
اور اسی لیے طارق بھائی کو اسے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ ان کی دوسری بہو پاکستانی ہو، لیکن ابا کے فیصلے کے آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب سمیہ بھابی نے مجھ سے لہسن کی فرمائش کی تو میں نے بھابی سے کہا کہ اتنی بدبودار چیز کا کیا کریں گی؟ مجھے تو لہسن بالکل بھی پسند نہیں، میں تو اماں کو کھانے میں بھی ڈالنے کے منع کرتی ہوں۔ بھابی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، جس دن تمہاری شادی ہوگی میں تمہیں یہ بات خود بتا دوں گی، فی الحال تم میرا کام کر دو۔ بھابی کی بات سن کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات شادی شدہ زندگی سے جڑی ہے، اور خاص کر شادی کی رات سے۔ ان 2 سالوں میں بھی اماں نے وہی بات پرانی بھول چکی تھی جو حرکت بھائی کی شادی کی رات میں نے کی تھی۔ اسی لیے ایک دن جب اماں نے مجھے باورچی خانے میں لہسن چھیلنے کے لیے بٹھایا تو میں نے موقع دیکھ کر اماں سے بھی یہی سوال کیا کہ اماں یہ بھابیاں ہر رات لہسن کا کیا کرتی ہیں؟ میری بات سن کر اماں پہلے تو کچھ حیران ہوئی اور پھر پوچھنے لگی کہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اماں کا لہجہ کچھ عجیب تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کون بتائے گا، میں نے اکثر رات کے وقت دونوں بھابیوں کو ہی لہسن کمرے میں لے جاتے دیکھا ہے، اسی لیے پوچھ لیا۔ اماں کہنے لگی، مجھے کیا معلوم، ان عربی عورتوں کے طور طریقے الگ ہی ہوتے ہیں، اس لیے تو میں چاہتی تھی کہ طارق کے لیے ایک دفعہ پاکستانی لڑکی لے کر آؤں، مگر تمہارے ابا نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ رات لہسن کمرے میں لے کر جاتی ہیں، لیکن کرتی کیا ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تم تو جانتی ہو تمہارے ابا اور میں پاکستانی ہیں، اس لیے مجھے عربی عورتوں کے طور طریقے اور ان کے ٹوٹکوں کا علم نہیں، اور نہ ہی کبھی میں نے بہوؤں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ روایتی ساس بن کر میں ان کے ساتھ سوال جواب کروں اور میری بہویں مجھ سے تنگ آ کر میرے بیٹوں کو لے کر چلی جائیں۔ اماں ہمیشہ بہت دور اندیشی سے کام لیتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی دونوں بہوؤں سے باز پرس نہ کرتی تھی اور انہیں ان کی زندگی ان کی مرضی سے مطابق گزارنے دیتی تھی۔ اماں نے بھی مجھے سختی سے کہہ دیا کہ تمہیں بھی ان چکروں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کرتی ہیں کرنے دو۔ اماں کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے ان کے بعد میں نے کوئی سوال اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی اور نہیں کیا۔ ویسے بھی میرے دونوں بھائی مجھ سے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتے تھے اور بھابیاں بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور میں 18 سال کی ہوئی تو میرے ابا نے میرا رشتہ چھوٹی بھابی کے بھائی جواد سے طے کر دیا۔ میری شادی کی تیاریاں بہت زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میری دونوں بھابیوں نے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہنے دی۔ شادی سے ایک رات پہلے جب میں اپٹن لگا کر بیٹھی تھی، میری بھابیاں مجھے خوب تنگ کرنے لگیں اپنا گھر چھوڑنے کے نام پر۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن جواد جیسے اچھے اور نیک انسان کے مل جانے پر خوش بھی تھی، اور مجھے سمجھ آنے لگا کہ کیوں دلہن بن کر لڑکیاں خوش ہوتی تھی۔ آنے والی زندگی کا تصور انہیں خوش ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ میں رخصتی کا وقت آ گیا تو بھابی نے دھیرے سے میرے کان میں کہا کہ میں نے تمہارے پرس میں لہسن رکھ دیا ہے، پتہ نہیں جواد تمہیں لہسن لا کر دے گا یا نہیں، لیکن تم خود یاد سے جواد سے کسی تعلق سے پہلے اس لہسن کو اپنے منہ میں ڈال لینا اور تھوڑی دیر منہ میں ہی رکھنا۔ بھابی کی بات سن کر میں گھبرا گئی، مجھے تو پہلے ہی لہسن سے چڑ تھی، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ خیر، رخصتی کے وقت تھا، مجھے بھابی سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر جواد کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جواد بھی ایک عربی مرد تھا، وہ میرے پاس آیا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ خوبصورت تحفہ مجھے دے دیا، اور پھر جیسے ہی میرے قریب وہ ہوا، میں نے اسے بتایا کہ بھابی نے مجھے لہسن منہ میں رکھنے کو کہا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا تو پھر کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ لہسن تو بھابی نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے۔ میری بات پر جواد مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ ہر بات پر پسند ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ کچھ چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، جس نے ہمیں پسند یا ناپسند کو چھوڑ کر وہ کام کر لینا چاہیے جس میں ہماری بھلائی ہو۔ جب تم میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہو گی تب تک میں یہی چاہوں گا کہ تم لہسن کا استعمال کرو۔ ویسے بھی عربی عورتوں میں یہ بات بہت عام ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ بھلا ہم دونوں کے رشتے سے لہسن کا کیا تعلق؟ میری بات سن کر جواد نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم تو عربی ہوئی ہو نا؟ میں نے جواد کو بتایا کہ ابا اور بھابی عربی ہیں، لیکن اماں میری پاکستانی ہے، اور اس نے انہیں عربیوں کی بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ اماں سالوں سے یہی مقیم ہے، اس لیے وہ بھی عربی عورتوں کے رنگ میں ڈھل گئی ہیں، اور بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری اماں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جواد کو یہ بات سن کر کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میری اماں عربی نہیں تھی؟ کیونکہ اماں کی عربی بہت اچھی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ جواد کہنے لگے کہ شاید اس لیے تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ تمہاری اماں بھی اس بات سے بے خبر ہو کہ عربی عورتیں مباشرت سے پہلے لہسن کا استعمال کرتی ہیں۔ اور پھر جواد نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ بات میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں میری بھابیاں مجھ سے یہ بات چھپایا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میں کم عمر تھی اور ایسی باتیں میری ذہنی حالت کے لیے بہتر نہیں تھی۔ کچھ باتیں اگر عمر کے ساتھ ہی پتہ چلے تو انسان کی معصومیت برقرار رہتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ شادی ہونے کے بعد میرے چہرے پہ معصومیت اور نرمی تھی، ورنہ جو لڑکیاں پہلے سے ہی ایسی باتوں میں پڑ جاتی ہیں ان کے چہروں پر سختی آ جاتی ہے۔ حالانکہ مجھے لہسن بالکل بھی پسند نہیں تھا،
लेकिन जवाब से पूरी बात जानने के बाद मैंने खुद से ही लेसन निकाला और एक छोटी सी कली अपने मुंह में डाल ली और दबा ली। अजदवाजी रिश्ते की खूबसूरती को बरकरार रखने वाली थी मैं। शादी की रात मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन रात थी और सुबह की सूरज की किरणें के साथ मेरे चेहरे पर वही लाली और खूबसूरती छाई हुई थी जो मैंने भाभी के चेहरे पर देखी थी। नाश्ते पर दोनों भाभियां मुझे लेने के लिए आईं तो मैं खुशी खुशी मुस्कुराते देखकर वो भी खुश हुई और मुझे गले लगाया। और अब भाभी की नज़र मेरी साइड टेबल पर पड़ी, लहसुन की कली पर, तो वो हंसकर कहने लगी, चलो आज तुम्हें भी इसका राज पता चल ही गया। मैंने शर्मिंदा होकर जल्दी से इसे एक कोने में डाल दिया और भाभी ने उनसे कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्यों है। मेरी बात पर मेरी भाभी ने एक जोरदार कहका लगाया और मुझे गले लगा लिया। वापसी पर मैं सारे रास्ते यही सोच रही थी कि किस तरह लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर अपने शोहरों के साथ नई जिंदगी में एडजस्ट कर जाती हैं और शोहरों की खुशी के लिए हर वो काम कर लेती हैं जिससे वो पहले नागवार समझती हैं। मैंने भी शादी की रात अपने शोहर की खुशी के लिए बहुत आराम से लहसुन अपने मुंह में रख लिया था, जबकि पहले मुझे लहसुन हरगिज़ भी पसंद नहीं था। मेरे शौहर जवाद ने मुझे बताया था कि अरबी औरतें अपने शौहरों की खुशी के लिए ये काम करती हैं क्योंकि लहसुन खाने से इंसान में ऐसी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं कि वो अपने शौहर को बहुत देर तक खुशी का एहसास फराहम कर सकती हैं। मियाँ बीवी का इज़दवाजी ताल्लुक बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि लहसुन खाने से औरत में मोहब्बत के जज्बात बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए सुकून और खुशी का बायस बन जाते हैं। थोड़ी देर लहसुन को मुंह में दबाने से बातों में भी वक्त आ जाता है और मुबाशरत के दरमियान तो बात करने वैसे ही ममानत है। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि इस दरमियान मियाँ बीवी एक दूसरे से हम कलामी भी नहीं करते और इनके साथ भी एहसास हो जाता है कि कम गो लोग लहसुन की खूब से मार्केट में हैं, लेकिन अरबी औरतों को इसकी अहमियत का खूबी से अंदाज़ा है। ये तो लहसुन वैसे भी बहुत सारे फ़वाइद रखता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, जज़्बात को बढ़ाता है और इंसान के दिमाग को भी तेज़ करता है। लेकिन अरबी औरतें इसे ख़ास कर अपने शौहरों की खुशी के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये बात जानकर मैं काफ़ी हैरान भी हुई थी और मैंने भी जवाद की खुशी और हमारे रिश्ते की मज़बूती के लिए लहसुन की एक कड़ी को मुँह में रख लिया था। कभी-कभी एक छोटी-सी चीज़ भी बहुत सारी फ़वाइद पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हम इंसान इस बात से बेखबर होते हैं। इनसे कचरा समझते हैं इन्हें। देख लीजिए, एक छोटे से लहसुन में कितनी ज़्यादा फ़वाइद हैं। और अगर सारी शादीशुदा औरतें इसे इस्तेमाल करें तो इसकी ज़िंदगी खुशगवार तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। मेरी और जवाद की शादी को कुछ महीने होने वाले हैं, लेकिन हर रात ऐसा ही लगता है जैसे ये हमारी शादी की पहली रात है। जवाद को अपनी मोहब्बत से पूरी तरह ज़ेर कर चुकी हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत खुश है। हम में से बहुत सारे लोगों को लहसुन की कली के बारे में मालूम नहीं था। जैसे मुझे नहीं था पता कि इतनी मामूली सी चीज़ इतनी कारआमद साबित हो सकती है। शादीशुदा औरतें अपने शौहरों की खुशी की खातिर बहुत कुछ कर लेती हैं, तो मैं भी कर सकती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।